السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سوال ہے کہ میرے کچھ دوست ایسے ہیں جو حرام کماتے ہیں، تو کیا میں ان کے ساتھ لین دین کر سکتا ہوں؟ کیا ان سے ادھار پیسے لے سکتا ہوں؟ اور کیا ان کی دعوت قبول کر سکتا ہوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دین اسلام نے ہمیں ایک دوسرے کی خیر خواہی کرنے کا حکم دیا ہے، اور یہ بھی کہا ہے کہ آپ اچھے دوست بنائیے۔ اس لحاظ سے جب آپ کو معلوم پڑ چکا ہے کہ وہ حرام کماتے ہیں، تو پھر میرا بھائی آپ کا ان سے اجتناب کرنا ہی زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے کہ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ اور زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ جب آپ کو پتہ ہے کہ وہ حرام کما رہے ہیں، تو پھر میرا بھائی شیر کے غار میں یا سانپ کے بل میں ہاتھ ڈالنا یہ کوئی عقل مندی کی بات تو نہیں ہے۔ اور اگر آپ یہ کہیں کہ نہیں جی وہ ان کا اور ان کا ذاتی معاملہ ہے، تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایسے کبھی بھی کسی کے ساتھ معاملات نہیں کیے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے بچنے کا ہی حکم دیا ہے۔ ہاں، اگر آپ ان کی خیر خواہی کرتے ہیں، آپ ان کو سمجھاتے رہتے ہیں اور آپ ان کی اصلاح کرتے رہتے ہیں، اور وہ آپ کی بات کو مان کر اپنا حرام کاروبار چھوڑ بھی دیتے ہیں، تو پھر تو میرا بھائی یہ تو بڑا ہی اچھا کام آپ نے کیا کہ آپ نے ان کو اللہ کی طرف لگا دیا۔ لیکن اگر آپ اپنے مطلب اور اپنے مفاد کے لیے ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں کہ وہ مجھے پیسے دے دیتے ہیں اور میرے مشکل وقت میں میرے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، تو میرا بھائی ایک بات آپ خود سوچئے کہ جو اپنی کمائی میں اپنے رب کے نہ ہو سکے، اپنے کمانے کے معاملے میں اپنے رب کے نہ ہو سکے، وہ آپ کے کیا بنیں گے؟ جو آپ کے رب کے ساتھ وفادار نہیں ہے، وہ آپ کا کیا وفادار بنے گا؟ جو آپ کے رب کے دین کے اوپر اور اس کے اصولوں کے اوپر عمل نہیں کر رہا، وہ آپ کی کون سی مدد کرے گا میرا بھائی؟ کچھ تو بندے کو سوچنا چاہیے کہ الحب للہ والبغض للہ، محبتیں بھی اللہ کے لیے ہیں اور ناراضگیاں بھی اللہ ہی کے لیے ہیں، دشمنیاں بھی اللہ ہی کے لیے ہیں۔ تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ آپ کو ان کے ساتھ ایسے دوستی رکھنی چاہیے جبکہ وہ حرام کما رہے ہوں۔ ظاہر سی بات ہے وہ کسی کا حق مارتے ہوں گے، ڈاکہ ڈالتے ہوں گے، کوئی نہ کوئی حرام کاری کرتے ہوں گے، تو پھر وہ حرام کما رہے ہیں۔ تو آپ نے تو واضح لفظوں میں ہمیں یہ بات جو ہے وضاحت کے ساتھ بتا بھی دی، اور اگر وہ آپ کو اپنے کھانے کی طرف بلاتے ہیں تو آپ کو یہ بھی علم ہے کہ وہ حرام کا کھانا ہے اور حرام پیسوں سے وہ بنا ہے، تو میرا بھائی آپ کیسے وہاں پر جا کر کھا سکتے ہیں؟ میں پھر یہی کہوں گا کہ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ وہ آپ کی بات مانتے ہیں، مصلحت کے پیش نظر آپ کی بات کا وہ اثر لیتے ہیں اور گناہوں سے توبہ کر لیتے ہیں، تو پھر تو آپ ان کے پاس جائیے۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو پھر بات وہی ہے کہ آپ ان سے پیچھے ہٹ جائیے، اپنے ایمان کی فکر کیجئے، کیونکہ اچھے دوست کی مثال ایسے ہی ہوتی ہے جیسے خوشبو بیچنے والا۔ آپ اس کے پاس بیٹھیں گے، ہو سکتا ہے وہ آپ کو خوشبو کا کوئی حصہ تحفہ کے طور پہ دے دے، اور اگر نہ بھی دے تو کم از کم آپ کو اس کے پاس بیٹھ کر خوشبو تو آتی ہی رہے گی۔ اور جو برا دوست ہے اس کی مثال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسے ہے، وہ ہے کہ بٹی دھونکنے والا ہے۔ آپ اس کے قریب بیٹھو گے تو آپ کو وہاں سے جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ کوئی چنگاری اڑ کر آپ کے بدن کو اور آپ کے کپڑوں کو جلا دے، اور اگر ایسا نہ تو ہو سکتا ہے تو پھر کم از کم یہ تو ضرور ہوگا کہ بھٹی سے نکلنے والا دھواں وہ آپ کے سانس کو خراب کر دے گا۔ اس لیے برے دوستوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ والسلام علیکم۔